صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرآن والے یعنی اہل قرآن جو قرآن کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ حقیقی اللہ والے دیکھنے ہوں تو دیکھو کہ وہ قرآن کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ خاصت ہو اور وہی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرماتے ہیں کہ القرآن عہد اللہ الی خلقہ، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا مخلوق کی طرف ایک عہد ہے۔ فقط ینبغی للمرء المسلم، پس چاہیے مسلمان کو کہ ان ینظر فی عہدہ، وہ اپنے عہد میں دیکھے، وان یقرأ منہ فی کل یوم 50 آیہ، اور اسے چاہیے کہ ہر روز 50 آیات کی تلاوت کرے تاکہ خالق جو اس سے چاہتا ہے یہ اس کے مطابق کرنے کی اپنے اندر لیاقت و صلاحیت یعنی علم آئے اس کے اندر اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ اسحاق ابن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام عرض کی جو تو فدا کا انی احفظ القرآن علی ظہر قلبی، میں قرآن مجید فرقان حمید کا حافظ ہوں، حافظ کل قرآن ہوں، تو فاقرؤ علی ظہر قلبی افضل او انظر فی المصحف، میں اپنے حافظے پہ اعتماد کرتے ہوئے اور اپنے حافظے پہ اعتبار کرتے ہوئے حافظے کی بنیاد پہ قرآن پڑھوں یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھوں یہ زیادہ اہمیت و عظمت و فضیلت رکھتا ہے؟ تو قالا، یہ کہتا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقال علی، آقا نے میرے لیے یہ جواب میں ارشاد فرمایا، بل اقراہ وانظر فی المصحف، تمہیں چاہیے کہ دیکھ کے قرآن پڑھو، قرآن کو دیکھ کے پڑھو۔ آپ کو یاد ہے حافظ ہے بہت اچھی بات، لیکن پھر بھی قرآن مجید فرقان حمید کو جب بھی تلاوت کریں تو دیکھ کے تلاوت کریں۔ وہو افضل، یہ دیکھ کے پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے۔ اما علمتا، آقا نے تعجب سے سوال کیا، ایسا اسحاق ابن عمار کیا تو نہیں جانتا کہ ان النظر فی المصحف عبادت، کہ قرآن مجید کو فقط دیکھنا بھی عبادت ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر یہ دو کام تو کرے گا، ایک پڑھے گا تو یہ دیکھ کے پڑھے گا تو دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب۔ سبحان اللہ، صلوات علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کرو، منور کرو۔ فانوس جو ہے نا اس سے گھر روشن مادی اعتبار سے ہوتا ہے، معنوی اعتبار سے گھر روشن قرآن مجید کی تلاوت سے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے گھروں کو روشن کرو۔ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، ان اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، سبحان اللہ، یعنی جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبریں ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔
قبریں ویران ہوتی ہیں، واہ سبحان وہ گھر ویران ہوتے ہیں جہاں گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. آقا فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو منور کرو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، سبحان اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. یعنی جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر جو ہے وہ آباد گھر نہیں ہے بلکہ ویران گھر ہیں، یعنی وہ گھر قبرستان ہیں. کما فعلت الیہود والنصارى، جس طرح کے یہود و نصارہ نے کیا. کیا کیا انہوں نے؟ صلو فی الکنائس والبیع، انہوں نے اپنے معبدوں میں اور اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کی، اپنے گھروں میں انہوں نے ساری عبادتوں کو ترک کر دیا. پر فرماتے ہیں کہ گھروں میں تلاوت کرو تاکہ تمہارے گھر منور ہوں، تمہارے گھر قبرستان نہ بنے. اور جس طرح یہود و نصارہ نے کیا کہ انہوں نے اپنے معبدوں میں عبادت کی، بس ختم. واہ سبحان وَأَطَّلُوا بُيُوتَهُمْ، اور ان یہود و نصارہ نے اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا. فَإِنَّ، اب یہ اگلی بات سمجھنے والی، فَإِنَّ الْبَيْتَ اِذَا قَصُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ قَصُرَ خَيْرُهُ، جس گھر میں کثرت سے تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے اس گھر میں کثرت سے خیر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کثرت سے جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کثرت سے خیر خیر ہوتی ہے. وَاتَّسَعَ أَهْلُهُ، اور اس گھر کے رہنے والوں کے رزق میں وسعت ہوتی ہے. قرآن پڑھنے سے گھر میں رزق بھی آتا ہے. بے شک. وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ النُّجُومُ السَّمَاءَ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یہ قرآن کا پڑھا جانا اتنا برکت والا ہے کہ وہ گھر زمین پہ ہوتے ہوئے اتنا نورانی ہو جاتا ہے. ہمیں وہ نور نظر نہیں آتا لیکن پیغمبر فرماتے ہیں اتنا نورانی ہو جاتا ہے کہ آسمان والے دیکھتے ہیں اس کی نورانیت کو. سبحان اللہ سبحان جس طرح پیغمبر نے پھر مثال دی، جس طرح زمین والے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، واہ جس طرح زمین والوں کو یہ چمکتے ہوئے ستارے رات کی تاریکی میں واضح اور روشن نظر آتے ہیں. پیغمبر فرماتے جس طرح اس گھر میں جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آسمان والوں کو اسی طرح وہ گھر بھی نظر آتا ہے. واہ سبحان اللہ. اپنے گھروں کو قرآن کے ذریعے سے منور کرنا چاہیے. قرآن پڑھیں گے رزق وسیع ہوگا، قرآن پڑھیں گے اللہ راضی ہوگا، قرآن پڑھیں گے معصومین راضی ہوں گے، قرآن پڑھیں گے خیر و برکت آئے گی. قرآن پڑھنے سے سب کچھ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ خود بخود سے جو ہے وہ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. وجہ ہے اس کے کہ کسی پیر صاحب کے پاس جا کے یا جناب تعویذ گنڈے لو جناب رزق وسیع ہو جائے. اللہ کے رسول نے بتا دیا گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو تو پھر تمہارے رزق میں خود بخود ہی خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے گی. جتنا کثرت سے تلاوت ہوگی اتنا کثرت سے تمہارے گھر میں خیر آئے گی. خیر جو ہے وہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، مولانا تشریف فرما ہے. یہ خیر مادی معنوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جو گھر میں کثرت سے تلاوت کرتا ہے اس کے گھر میں کثرت سے مادی اور معنوی خیر کا نزول ہوتا ہے. تو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.